آج کی کہانی بنی اسرائیل کے ایک ایماندار آدمی کے بارے میں ہے کہ جس نے قرض کو مقرر وقت پر ادا کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی۔ بنی اسرائیل کے ایک آدمی نے اپنی قوم کے ایک دوسرے آدمی سے 1000 اشرفیاں قرض مانگی۔ اس شخص نے کہا، میں تمہیں قرض دے دوں گا لیکن کوئی گواہ لاؤ جس کے سامنے یہ قرض میں تمہیں دوں۔ قرض مانگنے والے نے کہا، میرا گواہ تو صرف اللہ ہی ہے۔ اس شخص نے کہا، اچھا تو پھر کوئی ضامن لا جو یہ ضمانت دے دے کہ اگر تم نے قرض واپس نہ کیا تو وہ اسے واپس کرے گا۔ قرض مانگنے والے نے کہا، اللہ ہی میرا ضامن ہے۔ اس پر اس نیک شخص نے قرض مانگنے والے کو کسی گواہ اور ضامن کے بغیر اللہ کے بھروسے پر 1000 اشرفیہ دے دیں اور اس سے وعدہ لے لیا کہ اتنی مدت کے بعد وہ یہ رقم واپس کر دے گا۔ وہ شخص یہ قرض لے کر سمندر پار کسی دوسرے ملک چلا گیا۔ وہاں اس نے اپنا کام شروع کر لیا۔ پھر جب قرض واپس کرنے کا وقت آیا تو جہاز تلاش کرنا شروع کر دیا، لیکن جہاز نہ ملا یہاں تک کہ قرض واپس کرنے کی تاریخ سر پر آ گئی۔ اب اسے یہ غم ہونے لگا کہ اگر میں نے وعدے کے مطابق مقررہ تاریخ تک قرض ادا نہ کیا تو یہ بے ایمانی ہوگی اور اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا۔ سوچ سوچ کر اس نے ایک بڑی سی لکڑی لی اور لکڑی کاٹنے کے آلے کے ساتھ ایک جگہ سے اس کو کھودا۔ پھر اس کھودی ہوئی جگہ میں 1000 اشرفیاں رکھ دیں اور ان کے ساتھ قرض دینے والے شخص کے نام ایک خط بھی رکھ دیا جس میں لکھا کہ میں جہاز نہ ملنے کی وجہ سے وقت پر وطن واپس نہیں آ سکا، تمہارے قرض کی رقم اس لکڑی میں رکھ کر سمندر کے حوالے کر رہا ہوں، شاید اللہ تعالیٰ تمہیں پہنچا دے۔ اس کے بعد اس نے کھودی ہوئی جگہ کو اچھی طرح بند کر دیا اور وہ لکڑی اٹھا کر سمندر کے کنارے پہنچ گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہوئے یہ کہنے لگا، اے اللہ تو جانتا ہے کہ میں نے تجھ کو گواہ اور ضامن بنا کر فلاں شخص سے 1000 اشرفیاں قرض لی تھی اور اتنی مدت کے بعد یہ رقم واپس کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ اب وہ مدت پوری ہو چکی ہے لیکن میں وطن واپس نہیں جا سکا کیونکہ مجھے کوئی جہاز ابھی تک نہیں ملا۔ اب میں اس شخص کی امانت تیرے سپرد کرتا ہوں اور تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ یہ قرض دینے والے نیک آدمی کو پہنچو دے۔ اس کے بعد اس نے وہ لکڑی سمندر میں پھینک دی اور اپنے ٹھکانے پر واپس آ گیا۔ دوسری طرف وہ شخص جس نے قرضہ دیا تھا وہ ایک دن سمندر کی طرف آ نکلا۔ وہ یہ معلوم کرنے آیا تھا کہ شاید کوئی جہاز اس کا مال لے کر آیا ہو۔ اللہ کی قدرت وہاں وہ لکڑی بہتی ہوئی آ پہنچی جو اس کے قرضدار نے سمندر میں پھینکی تھی۔ اس شخص کی نظر اس لکڑی پر پڑی تو اس نے اسے پانی سے نکال لیا کہ جلانے کے کام آئے گی۔ گھر آ کر اس نے وہ لکڑی کو چیرا تو اس میں سے 1000 اشرفیاں خط کے ساتھ نکل کر زمین پر گر پڑی۔ اس نے خط پڑھا تو سارا معاملہ سمجھ گیا۔ ادھر چند دن کے بعد اس قرضدار کو ایک جہاز مل گیا اور وہ اس پر سوار ہو کر وطن پہنچ گیا۔ واپس آتے ہی اس نے 1000 اشرفیاں لی اور قرض دینے والے آدمی کے پاس پہنچ کر اس سے معافی مانگی کہ جہاز نہ ملنے کی وجہ سے میں مقررہ مدت کے اندر قرض ادا نہیں کر سکا۔ اب یہ اشرفیاں حاضر ہیں، انہیں قبول کر لو۔ قرض دینے والے نے اس سے پوچھا، کیا تم نے کوئی چیز مجھے بھیجی تھی؟ قرضدار نے کہا، جس جہاز میں آیا ہوں اس سے پہلے کوئی جہاز مجھے نہیں ملا جس کے ذریعے میں کوئی چیز تمہیں بھیج سکتا۔ قرض دینے والے نے کہا، جہاز میں نہیں بلکہ ایک چیز تم نے لکڑی میں بند کر کے مجھے بھیجی تھی۔ اللہ نے مجھے وہ چیز پہنچا دی، اب میرا کوئی قرضہ تمہارے ذمے نہیں ہے، تم یہ 1000 اشرفیاں اپنے پاس رکھو، میرا ان پر کوئی حق نہیں ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ تم سیدھے راستے پر چلنے والے ایک ایماندار آدمی ہو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص لوگوں سے مال ادھار لے اور اس کی نیت ادا کرنے کی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے ادا کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ادھار کی ادائیگی میں اس کی مدد فرمائیں گے، اور جو شخص کسی سے ادھار لے اور اس کا ارادہ ہی ادا کرنے کا نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے مال کو ضائع کر دیں گے۔ یاد رکھیں، جو شخص بھی اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے اور حقوق العباد ادا کرنے کی فکر میں رہتا ہے
تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے اس کے لیے آسانیاں پیدا فرماتے ہیں۔ لہذا کسی کا حق مت روکیے، جو چیز بھی لے وقت پر لوٹانے کی فکر کرے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے اور آپ اس طرح کی اسلامک اسٹوری اور سچی کہانی کو پسند کرتے ہیں تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں اور شیئر کر دیں۔ شکریہ۔